بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھنے والے جو مناظر ہیں یہ تحصیل بالاکوٹ کی یونین کونسل ماڑری کی وی سی منور ہے، اور منور سے بھی یہ ماڑری سے 20 کلومیٹر یعنی منور کے آخری کونے پہ ایک سکول ہے، مڈل سکول سیری۔ حالت اس کی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ باہر کے مناظر ہیں۔ ہماری ٹیم جب ڈی ایم ایم نیوز کی یہاں پر پہنچی تو ایک جنگلات اور تعداد نگاہ ایک بڑا سا علاقہ میدان، اور اس میدان کے وسط میں یہ سیری منور کا سکول، بالائی چھت سے بچے دیکھ رہے ہیں، اور یہ ان کے پرنسپل ہیں۔ کچھ سوچ رہے ہیں، شاید نہیں پتہ کہ کیمرہ انہیں کیپچر کر رہا ہے۔ تو ان سے جب ہماری ملاقات ہوئی، بڑا پرتپاک انداز میں ہمیں ویلکم کہا۔ صبح کا وقت تھا، 8 ساڑھے 8 بجے اسی وقت کی اسکول کی حاضری تھی۔ یہاں پہ بچوں نے بڑے خوبصورت انداز میں پہلے فلیگ لہرایا، پھر اس کے بعد سربندیاں کی، اور قومی ترانے پر انہوں نے جوش و جذبے کا اظہار کرنے کے بعد ایک ملی نغمہ بھی سنایا۔ تو جب ان سے میں نے جاننا چاہا کہ یہ اسکول ہو، اس میں زیر تعلیم اور طلباء کی تعداد کتنی ہے، تو سمن صاحب جو یہاں کے انچارج ہیں، انہوں نے ڈی ایم ایم نیوز کو بتایا کہ 16 یا 18 کے قریب ہے، اور اس میں کمی کی جو وجہ ہے وہ بہت ساری وجوہات ہیں۔ اب کیا کہا جا سکتا ہے، سٹاف بھی بہت کم ہے، تقریباً 7 میں سے 3 لوگ وہاں پر موجود تھے، اور ان میں 2 اساتذہ تھے، باقی یہ سارے یہاں پہ موجود ہیں۔ اب سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، سیزنی سکول ہے، 3-4 ماہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی اگر سہولیات کا فقدان ہو، سٹاف کی کمی ہو، تو پھر بچوں کا تو مستقبل تباہ ہوگا نا۔ ایک طرف حکومت دعوے کرتی ہے بلند و باں کہ جی ہم تعلیم کو عام کر رہے ہیں، اور لاکھوں روپے گورنمنٹ سے وہ اس تعلیم فراہمی کے نام پر لیتے ہیں، باوجود اس کی حالت یہ ہے تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ جو بچے ہیں یہ مستقبل کے معمار ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ یہاں سے پڑھ لکھ کر جب فیلڈ میں آئیں گے تو ایک کارآمد اور اچھی شہری ہونے کا ثبوت پیش کریں گے، تو اس کے لیے اساتذہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور سٹاف کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کتنی دیر سے ہم دیکھ رہے ہیں ان بچوں نے یہاں پہ تلاوت کی، بڑے سرخم انداز میں انہوں نے جو ہے وہ اپنے اسکول کا آغاز کیا، اور پھر انہوں نے اب ایک ملی نغمہ ہوگا، اور اس پہ یہ اپنی پریکٹس کریں گے، اور اس پریکٹس کے بعد پھر یہ اپنے اپنے کلاسوں میں چلے جائیں گے، اور ان کی کلاسیں لگیں گی۔ تو اتفاق سے خاکسار میرے گزار بھی جب اس علاقے میں پہنچا تو میں نے کہا کہ کیوں نہ پرانی یادیں تازہ کر لیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب ہم اسکول جایا کرتے تھے، اور ایک زمانہ یہ ہے کہ زندگی کی 16 باریں دیکھ چکے ہیں، اب دوسرا وہ زمانہ تو یاد آ رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے تجربے کو، اپنی زندگی کی خوبصورت لمحات سے جو ہم نے سیکھا ہے، وہ اپنے آنے والی نسلوں کو منتقل کریں تاکہ ان کی کچھ کام آ سکے۔ لیکن نصیحت حاصل وہی کرتا ہے جو عقل مند ہوتا ہے، اور بیوقوف تو سنتا نہیں ہے۔ عقل مند کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، تو بھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اب یہ کتنا بلند و بالا علاقہ ہے، یہاں پر پہنچنے کے لیے بہت بڑے تگ و دو کی ضرورت ہے، تو الحمدللہ میں نے ہمت کر کے یہاں پہ میں پہنچا ہوں۔ میں نے پورے اسکول کا وزٹ کیا، میں سمن صاحب سے ملا اور دیگر سٹاف سے ملا، اور یہ دیکھیں آپ ان کی لائیو کورنگ بھی میں کر رہا ہوں، اور اس میں یہ کمیونٹی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ڈبلنگ یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مخفی ہو۔
یہ ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں اس لیے کہ یہ سکول ہے سیری مڈل سکول۔ اب اس کی چار دیواری جو ہے وہ گر چکی ہے کئی سالوں سے۔ اب اس کی اب حالت یہ ہے کہ مزید بھی گرنے کا اندیشہ ہے۔ اگر اسی طرح اس کو کور نہ کیا گیا تو سکول کی بلڈنگ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور سکول کے اس بلڈنگ کی چھت کے نیچے جو بچے ہیں ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ خدا را سرکاری حکام کو جن کا جو کام ہے وہ اس پر دھیان ضرور دیں۔ یہ ڈینجرس سکول ہے اور انتہائی خطرناک ہے، اس سے فوری طور پر مرمت بھی کیا جائے، اس کی چار دیواری کو یقینی بنایا جائے، اور مڈل سکول جو سیری منور کا ہے اس کا جو سٹاف کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائے، اور اس میں جو سہولیات کی کمی ہے ان کو پورا کیا جائے، اور تعلیم جیسے مقدس پیشے سے وابستہ جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کی زندگیوں کو بھی یقینی بنایا جائے۔ اتنا دور افتادہ علاقہ ہے، یہاں پہ کیا سہولت ہے؟ نہ رہنے کے لیے جگہ ہے ایک، یعنی کہ جو بھی اساتذہ اسی لیے یہاں سے ٹرانسفر آدمی کرواتا ہے کہ وہ یہاں پہ سہولت نہیں ہے، لیکن ایک دو جو وہاں پہ ہیں وہ جذبے کے تحت ہیں کہ چلیں جی ہم نہ رہے کوئی اور آئے گا، وہ بھی نہ رہا تو پھر بچوں کا مستقبل تباہ ہوگا، اس لیے انہوں نے تہیہ کر لیا اور وہ رکے ہوئے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے اور ان بچوں کے مستقبل کے لیے۔ تو اسلام میں ایسے اساتذہ کو ایک جذبہ لے کر وہ وہاں پہ بیٹھے، 8 دن کے بعد جب انہیں چھٹی ملتی ہے تو ایک دن ان کا پیدل جانے میں لگتا ہے، اور ایک دن ان کو جو ہے نا آنے میں لگتا ہے، 2 دن گزر کے ایک دن گھر میں، یہ 3 دن چھٹیاں ہوتی ہیں۔ اس طرح کی پیچیدہ مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ تو جب ہم نے ان بچوں کو دیکھا، ان کا جذبہ دیکھا، ان کے تاثرات دیکھے، تو ان میں وہ چیز تھی کہ خوبصورت انداز میں وہ بڑے سکولوں میں جو زیر تعلیم طلبہ ہے ان سے بڑھ کر یہ پیک کریں۔ جو بھی دیہاتی بچے ہیں جو چیز بھی یہ ساتھ ساتھ لیتے ہیں اور اس پر فوری طور پر اس کو عکس کر لیتے ہیں، اور ہونہار بھی ہیں، لائق بھی ہیں، بہت سارے ان میں فطرت ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو جو ہے سپورٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے اور ان کا سہارا بنا جائے، تو اس اسکول کی حالت کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ میں نے دیکھا یہ ایک ہی مقام پہ کیمرہ فکس ہے اور یہ سارے پی ٹی سی کر رہے ہیں، اور صبح صبح اس سیری مڈل سکول میں سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 سٹاف کھڑے ہیں، ایک ان کا پرنسپل ہے سمن صاحب، ایک ٹیچر اور ہوگا، ایک 2 کلاس اور ہیں، بس یہ مڈل سکول سیری کا سارا عملہ ہے، اور اس پہ یہ پوری عمارت بھی اور یہ پورا سٹاف بھی کھڑا ہے۔ تو یہ حالت ہے ہمارے سرکاری محکموں کی۔ افسوس ہوتا ہے ہمیں اس چیز کا دیکھ کر۔ ایک طرف تو یہ حکومت تو دیکھیں یا سوائے حکومت تو اب تو وہ دھرنوں جب سے جلوسوں اس سے فارغ نہیں، انہیں تعلیم پر شاید کیا توجہ ہوگی، لیکن یہ جو ای ڈی او حضرات ہیں جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں، تحصیل لیول پہ جو افسران بالا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ ایسے دیہی علاقوں کے سکولوں کی نظر ثانی کریں، دیکھیں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، ان پر غور کریں تاکہ ان کی شکایات ہو اور دور کیا جا سکے۔ اب یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ مجھے کئی ساری 85 کے بچوں کا جذبہ یاد آ گیا، باقی ان بچوں کی بڑی پوٹیشن بہت زیادہ ہے، لیکن نہ ان کے پاس فکر ہے، نہ لوڈ ہے، نہ وہاں پہ کچھ بجانے کے لیے جو ان کے خون کو گرما ہے وہ بھی نہیں۔ اب یہ بیچارے ان کا وہ پی ٹی سی مکمل ہو گیا، اب یہ ایک ایک کر کے یہاں سے اپنی رومز میں اپنی کلاسوں میں جائیں گے، اور ان کی تربیت یا ترتیب دیکھیں، ایک سائڈ سے انہوں نے شروع کیا اور آہستہ آہستہ یہ سارے جو ہے کوئی بدمغزی نہیں، کوئی کسی سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہا، سب جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ ڈسپلن ہے، یہ بچوں کا اخلاق ہے، یہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے۔ اب یہ سب ایک باپ ایک ماں کے نہیں ہیں، لیکن مختلف خاندان مختلف گھروں سے، لیکن ان کو تربیت دی ہوئی ہے کہ بیٹا آپ نے اس طرح کرنا ہے، اور یہی تربیت جو ہے آگے جا کر معاشرے میں ان کے لیے بڑی اچھی کارآمد ثابت ہوگی۔ میں یقین جانے میں یہاں پہ تو اچانک گیا، یہ نہیں تھا کہ میں کسی پروگرام کے تحت، وہاں پہ ایک نجی شادی تھی جس پہ مجھے مدعو کیا تھا، اور میرے ذہن میں
یہی پروگرام تھا کہ میں وہاں کے اسکولوں کو بھی دیکھوں گا، اسپتال ہے تو نہیں، تو ڈسپینسری ہوگی اس کو دیکھوں گا، علاقے کے لوگوں کے مسائل سنوں گا، اور جو میرا کام ہے وہ پچھلے 30 سالوں سے میں یہی کام کرتا ہوں، میں مسائل سنتا ہوں۔ میں ہوں میر عبدالگلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں DMM نیوز۔ تو یہ رپورٹ کیسے